اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس فورتھ لیسن 3، یہ تیسرا سبق ہے اردو کا، جماعت چہارم کا۔ تو آج ہم اس سبق بھی پڑھیں گے اور اس کے ساتھ مشق جو ہے وہ بھی حل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، رحمت للعالمین کا مطلب تمام جہانوں کے لیے رحمت، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ یہ دیکھ لیں، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں رحمت للعالمین کا کیا مطلب ہے۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہے، رحمت للعالمین کا مطلب تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ترجمہ: ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت 107۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی رحمت اور شفقت، محبت، کرم اور عفو و درگزر، معاف کرنا کے بے شمار واقعات سے بھری پڑی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تمام انسانوں سے بڑھ کر رحم دل تھے۔ رحمت للعالمین اس لیے کہا گیا ہے، انسانوں، جانوروں، چرندوں، پرندوں سب پر رحم کرنے والے تھے، مہربان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت، مکمل، سر سے پاؤں تک بالکل مکمل، ہر ایک کے لیے رحم کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت بلا تخصیص، بغیر کسی خصوصیت کے، یعنی اس میں رنگ، نسل، حسب، نسب یا انسان، چرند، پرند، یہ سے بلا تفریق وہ سب کے لیے کیا تھی؟ یکساں تھی، یہ ایک جیسی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت کا دریا، دوست دشمن اپنا بیگانے، یہ کیا ہے؟ اپنے بیگانے، یہ متضاد ہیں اپنے میں، دوست دشمن یہ بھی متضاد ہیں، سب کے لیے ہر وقت جاری رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا، مشرکین مکہ کی زیادتی کی جمع زیادتیاں بڑھ گئی۔ کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف جانے کا ارادہ فرمایا تاکہ وہاں کے رہنے والوں کو اللہ کا پیغام پہنچا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ یہاں پہ سوال ہے، سوال آپ دیکھ لیں، طائف کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سے صحابی تھے؟ تو اس کا یہ جواب ہے جو ہم نے ابھی پڑھا، یہ دیکھ لیں جواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ طائف میں اس زمانے میں ثقیف نامی قبیلہ آباد تھا۔ تو یہاں پہ یہ سوال نمبر با جو ہے، طائف میں آباد قبیلے کا نام کیا تھا، اس کا جواب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ طائف میں اس زمانے میں بنو ثقیف نام قبیلہ آباد تھا۔ اس قبیلے کے سردار 3 بھائی تھے جو اپنے دور کے وہ طاقتور سردار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں اللہ کی دین کی دعوت دی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر غور کرنے کی بجائے آپ سے بدسلوکی، بدتمیزی شروع کی۔ تو یہ ہے سوال، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین کے جواب میں طائف والوں نے کیا سلوک کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں اللہ کی دین کی دعوت دی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر غور کرنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدسلوکی شروع کر دی، خود بھی بے ادبی کرنے لگے اور کہنے لگے اور قبیلے کے آوارہ لوگوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکنے لگے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید سخت بہت زیادہ زخمی ہو گئے۔ ان شر پسند کرنے والے لوگوں سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کے ایک باغ میں پناہ لی، حفاظت کے لیے ٹھہر جانا۔ اس دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائیں تو طائف کے پہاڑ آپس میں ملا کر ان پسندوں کا خاتمہ کر دیا جائے۔ یہاں پہ دیکھ لیں اب کیا کہتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ اللہ کا حکم لے کر آتے ہیں، لیکن کیا ہو جاتا ہے، شدید زخمی ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی، لیکن پھر بھی
آپ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہ کی اور فرمایا اگر یہ بد نصیب اس نصیب ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا، میں ان کی آنے والی نسل سے ہرگز بالکل نا امید مایوس ہو جانا۔ میں اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ ہے، مجھے اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ اعتماد کہ وہ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ کی توحید کے قائل اور شرک سے بیزار ہوں گے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن خوف سے کانپ رہے، کانپ جانا، تھرا جانا، خوف محسوس کرنا کہ اب ان سے تمام ذاتیوں کا بدلہ لیا جائے گا۔ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کی وجہ سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے بدلہ لینے کا طاقت رکھنے کے باوجود طاقت، قدرت سب کو معاف فرمایا۔ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحشی نام کے ایک غلام نے ہندہ کے کہنے پر شدید زخمی کر دیا۔ اب یہ دیکھیں، یہاں پہ سوال ہے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس غزوہ میں شہید ہوئے؟ تو اس کا جواب، غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحشی نام کے ایک غلام نے ہندہ کے کہنے پر شہید کر دیا۔ ہندہ نے اس خوشی میں وحشی کو اپنا قیمتی ہار انعام کے طور پر دیا۔ اس ظالم عورت نے انتہائی درندگی سے، صفاقی سے، ظلم سے، زیادتی سے اور سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا سینہ چاک کر دینا، پھاڑ دینا کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ دل چبایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چاچا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سے بہت محبت تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے، رضائی دودھ شریک۔ یہی وحشی اور ہندہ جب فتح مکہ کے موقع پر معافی کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف فرما دیا۔ انسانی تاریخ آج تک عفو و درگزر کی اس جیسی کوئی دوسری مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ انسان تو انسان، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر بھی بے حد مہربان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جانوروں سے پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ لادنے سے منع فرماتے تھے، جانوروں کی خوراک کا خیال رکھنے کی تاکید فرماتے، زور دینا۔ ایک مرتبہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ دیکھا جو بھوکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اونٹ بلبلانے لگا، بلبلان جانا، بےتاب ہو جانا، بے چین ہو جانا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مالک کی شکایت کر رہا تھا کہ وہ اس کے چارے کا خیال نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مالک کو بلایا اور فرمایا، اس جانور کے معاملے میں تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ پیارے بچوں، ہمیں اپنے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ایک دوسرے سے پیار اور محبت سے پیش آنا چاہیے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے ہمیشہ عفو و درگزر سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب دوست صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توفیق، طاقت، استطاعت۔ تو ساتھ ساتھ ہم نے کیا سوالات بھی حل کیے، اور اس کے ساتھ اب آتے ہیں اس کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین مبعوث فرمایا۔ یہ دیکھ لیں، یہ کیا ہے، یہ پہلی خالج اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین مبعوث بنا کر مبعوث فرمایا۔ تو سوال نمبر 3 جو ہے، درست لفظ لگا کر مصر مکمل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت بلا تحسیس تمام انسانوں اور جانوروں کے لیے، بلا تحسیس تمام انسانوں کے لیے یکساں تھی، تمام انسانوں کے لیے یکساں تھی۔ دبا میں جیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد مشرکین مکہ کی زیادتیاں، یہ دیکھ لیں یہاں پہ زیادتیاں آئے گی نا جیم میں۔ طائف میں اس زمانے میں بنو ثقیف نامی قبیلہ آباد تھا۔ دال، شرپسند لوگوں سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کے ایک باغ میں، یہ آخری جو ہے، یہ کیا ہے، انگور کا باغ،
تو یہ کیا ہے، یہ نیکسٹ پیراگراف